السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم العميم العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى، صدق اللہ العظیم۔ لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آج عظیم اور خاص موضوع ایک حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ 45 پوڈ کاسٹ آپ کی بزم خدمت میں الحمدللہ حاضر ہونے جا رہا ہے، اور وہ عظیم ہستی جس کا ہم ذکر کرنے والے ہیں، مولائے کائنات، شیر خدا، خیبر شکن، باب العلم، داماد حبیب خدا، علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت اور نذران محبت پیش کرنے جا رہے ہیں، اور ہم نے آپ کی بزم خدمت میں وقتاً فوقتاً جو مہینے آتے اس کی مناسبت سے ہم نے آپ کے بزم خدمت میں سیریز پیش کی ہے۔ محرم شریف میں عالی مقام کی سیریز پیش کی ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سرکار کی عظمتوں پر اور میلاد پر سیریز اور ایپیسوڈ پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد 11ویں شریف میں شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت اور محبت پیش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سیریز پیش کی گئی ہے، ایپیسوڈ پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ پاک کی بارگاہ میں عظمت سیدہ پاک آپ کی بزم خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ الحمدللہ آج ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبحان اللہ خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چھٹی شریف کی مناسبت سے 6 ایپیسوڈ ہم نے پیش کیے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت خوشی ہوتی ہے، یہ سناتے ہو اللہ نے کام لے لیا ہے، بس اللہ نے کام موجود ہے الحمدللہ۔ بس قوم کی صحیح رہنمائی کے لیے، اہل سنت کی صحیح ترجمانی کے لیے، اور لوگوں کو ریل عقیدہ اور صحیح سوچ فکر دینے کے لیے ہم نے آپ یہ پوڈ کاسٹ شروع کیا ہے۔ یہ وجہ تو لکھا ہے، یہ صرف ہم نے ذکر نہیں کیا ہے، ہم نے فکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ذکر اور فکر جو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے الحمدللہ۔ یہ تمام بزرگان دنیا عظمت والے کا جو ذکر ہوا ہے، یہ ذکر نہیں ہے، فکر کے ساتھ الحمدللہ بے شک ناظرین، تو آپ جلسے سے وہ دیکھیے تو 1 گھنٹے میں ذکر ہو جاتا، لیکن ہم نے سیریز دی ہے، سیریز فکر کے لیے بے شک الحمدللہ۔ فکر ذکر ہم نے کر دیا ہے، فکر قوم کو کرنا ہے، ہمیں بھی اللہ توفیق دے۔ ہم نے فکر کیا تو یہ پوڈ کاسٹ شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہر ایک شخص فکر کرے تو کم سے کم وہ اگر پھیلا نہ سکے تو خود تو اپنے گھر کو سنبھالے،
रियलिटी बहुत अच्छी बात है, जो रियलिटी पेश की है आपके सामने, ताकि जो उभरते हुए सवालात जो आज सोशल मीडिया पे बेशुमार लोग बदअकीदे सर फिरे लोग ऐसे ऐसे सवालात मिसलीड मिसगाइड करते हैं, ऐसे रील्स आ गए हैं कि हमारे नौजवानों को मशकूक और जो है ना शक में मुब्तला करते हैं वो रील्स देखने के बाद, और उनके दिल और दिमाग में शक पैदा हो जाता है। उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमने जो सीरीज पेश की है उसकी खासियत ये है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से उसका बेस बताया है, कुरान की आयतों से आपकी बज़्म खिदमत में पेश की गई, उसके दलाइल रेफरेंस जो कॉन्टैक्ट पेश किया गया है डिस्क्रिप्शन में, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। जितनी आयतें पॉडकास्ट में पढ़ी जाती हैं, जैसा 10 आयतें 15 आयतें 50 आयतें भी पेश की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये करम है अल्लाह का, हमसे अल्लाह काम लिया है, अल्लाह काम ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हर एक पॉडकास्ट को कबूल फरमाए, इस दिन की खिदमत को कबूल मंजूर फरमाए, और कौम की जो है ना रहनुमाई के लिए हमने पेश किया, अल्लाह की रजा के लिए। आज क्या पेश करना? आज अल्हम्दुलिल्लाह नजराने अकीदत बाबुल इल्म की बारगाह में पेश करने जा रहे हैं, और हमारे अहबाब का इसरार भी है, और ये दोस्तों की इसरार की वजह से आपने टॉपिक लाए। अल्हम्दुलिल्लाह हर महीना अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी शख्सियत हस्ती के बारे में हमने गुफ्तगू की है, मुफ्ती साहब ने उसकी डिटेल गुफ्तगू मौके और मुनासिबत से पेश करते जाते हैं, और ये कुरान से जो दलाइल पेश करते हैं ये बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं, नॉलेजेबल होते हैं, और ये बहुत ही अहम होती है। आपके इल्म नाफ़े में इजाफा होता है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह ये सिलसिले को शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब हमारे नाज़रीन को बताइए मौलाए कायनात की शान, बाबुल इल्म की शान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही व नबिय्यिही व रसूलिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूँकि कैलेंडर में भी 3 जनवरी 13 रजबुल मुरज्जब के हवाले से लिखा गया है विलादत मौलाए कायनात, तारीखी हकीकत क्या है हम अल्लाह के हवाले करते हैं, लेकिन हमें अली मिले हैं ये हकीकत है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, अली मिले, हमें अली मिले हैं ये हकीकत है। वरना आज आप देखें ना कि अगर 2025 में पैदा होने वाला सुन्नी घराने में एक शख्स 10 साल के बाद ऐसे महीने बदल जाते हैं, उर्दू के और अंग्रेजी के बदलते हैं कि नहीं। जैसे आज अगर कोई पैदा हुआ तो आज कितनी तारीख है, 30, और उर्दू तारीख 9 है। आइंदा साल इसी अगर 30 तारीख को 30 दिसंबर को देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हाँ मतलब 10 घट जाएंगे, सही है कि नहीं। वो तो उर्दू और अंग्रेजी में क्या है, यानी तारीख में तब्दीली मुमकिन है। इसीलिए हमें मौलाए कायनात की तारीखी हैसियत क्या है नहीं, तस्दीकी हैसियत क्या है वो हम पेश करना चाहते हैं कि अली हैं, अली की हकीकत है, अली हमें मिले हैं, और अली नस्ल मुस्तफ़ा के सबब अजीम है, नस्ल मुस्तफ़ा के सबब अजीम है। जैसे फातिमा नस्ल मुस्तफ़ा की असल है, हुक्म रसूल की वजह से हम अपना थॉट पैदल कर देते हैं, हुक्म रसूल। वरना हम तो तमाम जानवरों को देखते हैं कि 4 पांव वाले हैं, लेकिन हुक्म रसूल और शरीयत है कि सूअर मत खाओ बस। यही है इताअत, तनकीद न करना इताअत है, ठीक है। हाँ, जहां आप थॉट को लगाएंगे इताअत का जज्बा खत्म हो जाएगा। तो अली एक सच्चाई है, अली एक हकीकत है, अली एक शान है, अली एक आन है, अली एक बान है, अली एक निशान है। और ये चारों लफ्ज जो बोला हूं नहीं, ये महज
उन जाकिरों की तरह नहीं बोला हूं, मैं कुरान पाक से बताऊंगा, चारों लफ्ज का रेफरेंस। अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो हमारे पॉडकास्ट की खूबसूरती जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जिनकी अजमत सबसे बड़ी किताब में मौजूद हो, उसे मखलूक की किताबों से पेश करना उस अजमत का दर हकीकत इनकार है। यानी आला क्वालिटी मौजूद हो और लो क्वालिटी से उसकी शान बयान की जाए, तो ये गलत है कि नहीं? उस पर मतलब यूं समझिए कि हमला कर रहे हैं आप। जैसे आप एलकेजी पढ़े हैं कि नहीं? आप नर्सरी भी पढ़े हैं, मगर अगर हकीकत है यही, अगर मैं आपको बुलाऊं एलकेजी वाले तशरीफ लाइए, तो आपका दिल दुखेगा ना हजरत, बात तो हकीकत है, लेकिन मेरे पास इंजीनियरिंग है, एलकेजी से ऊपर की डिग्री है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब है, ये हकीकत है। लेकिन जब आला डिग्री मौजूद हो तो आप थोड़ा अदना डिग्री से मत पुकारिए। जरा जुमले पे, सबसे ऑथेंटिक किताब है कुरान, और जब अली उसमें आन के साथ, अली उसमें शान के साथ, अली उसमें निशान के साथ, तो फिर अब इधर इस तारीख में, उस तारीख में, यहां वहां, ये सब बोलने की जरूरत क्या है? अब इसी को बोलते हैं कि अब क्लोज, अजमत की तहकीक नहीं, अब अजमत की तस्दीक होनी चाहिए। मानना है बस। उसकी वजह बताओ। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, मैंने ईमान लाया, मैंने तहकीक किया नहीं कहते आप। क्या कहने, वाह। ईमान बिलीव को कहते हैं, जानने को नहीं, मानने को कहते हैं ईमान। जुमले पे गौर करें आप, जानने और रिसर्च करने का नाम ईमान नहीं है, मानने का नाम। और आप आमन तो कह रहे हैं, अल्लम तो, ताल्लम तो, हक़ तो, ये नहीं बोले तहकीक किया, जाना, पढ़ा, पढ़ाया नहीं, मैंने बिलीव किया, मैंने माना। और मलाइका वगैरह किताबों को भी, इसका मतलब किताब को आपने माना, और अली किताब में है, तो अली मानने का उन्वान हुआ या जानने का उन्वान हुआ? मानने का उन्वान है। सुभान अल्लाह। इसी को बोलते हैं सुन्नी से सुनो यार, शान अहले बैत। क्या बात, अली अली कहना भी बात। अब अली अली कहना, कह रहा हूं कि अली इसमें है, सुभान अल्लाह, अली इसमें है, और मानना इसको है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब सुनिए, ये तो मोहब्बत का फिजा डाल दी मैंने। अब सुनिए एक लाइन से दलील, सूरह आले इमरान आयत नंबर 63, 64, 62, 34, आयत मुबाहला में अली, ध्यान दीजिए, आयत मुबाहला में अली, ठीक है। अब आइए सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33, पारा नंबर 22 की फर्स्ट ही पेज में, सूरह अहज़ाब में अली। जरा जुमले पे गौर करते जाइए, एक नई दिशा दे रहा हूं मैं। सूरह अहज़ाब में अली, ठीक है। अब सूरत शूरा पारा नंबर 25, सूरत शूरा पारा नंबर 25 आयत नंबर 23, 24, सूरह शूरा में अली, ठीक है। अब सूरतुल दहर, सूरतुल इंसान पारा नंबर 29 आयत नंबर 7, 8, सूरतुल दहर में अली। सूरतुल कौसर भी आप जाएं तो सूरतुल मुजादला आयत नंबर 12-13, सूरतुल मुजादला में अली। जो 3 आयत मैंने पहले पेश किया वो आन का उन्वान है, आन का उन्वान है, और उसके बाद जो मैंने पेश किया वो शान का उन्वान है। मैंने कहा था ना, अली की शान, अली की आन, अली का निशान, अली का निशान। निशान निशान हिदायत है, वो एरो वो माना नहीं है, हिदायत मिलती है अली से। क्यों? इसलिए कि कुरान में अली, हिदायत मिलती है अली से। वाह वाह, ये कुरान में अली। मैं इससे ये लफ्ज देने जा रहा हूं कि किसी की भी जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, एकदम बिला तफरीक कह रहा हूं,
किसी भी अल्लाह के महबूब बंदे को मानने और जिक्र करने का मकसद होना चाहिए निशान हिदायत। फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा हूं मैं कि जिस तरह आप अली की शान बयान कर रहे, ठीक है, अली की शान आप क्या बयान करेंगे? जिसकी शान अल्लाह ने बयान की है आप बयान करेंगे। जरूरत है आप? नहीं, अल्लाह के बयान करदा शान को का इजहार कर रहे हो आप। इजहार करें, हम तो इजहार करें, बल्कि शहादत हासिल कर रहे हो आप। शहादत हासिल कर रहे हो। अब जो इससे ये दे रहा हूं, कुरान किताब हिदायत है कि नहीं? बेशक हिदायत है। तो जिक्र अली से हिदायत मिलनी चाहिए ना? जिक्र अली से हिदायत मिलनी चाहिए। मगर उम्मत का एक तबका आज ऐसा भी दिख रहा है कि बस मुखालिफों की तरदीद करना यही उनका मशगला बन गया है। कौन क्या मतलब कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, ये करेंगे कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि कुरान किताब हिदायत है और हिदायत की जरूरत सबको है। लिहाजा आपको जिक्र अली से हिदायत मिलनी चाहिए। जिक्र अली से मुखालफत क्यों मिल रही है? महसूस कीजिए इस बात को। 1 घंटे की तकरीर आप सुनिए जाकिरों की मजलिसों में, 1 घंटे की तकरीर, सिर्फ सहाबा के खिलाफ जुमले बोले जाते हैं। ये कैसी शान है? फर्ज कीजिए ये कुरान है, ठीक है, तो तिलावत कुरान जिक्र तौरात है, तिलावत कुरान है। समझिएगा, अगर कहे कि मैं जिक्र कुरान कर रहा हूं, तिलावत कुरान कर रहा हूं, तो इसका मतलब अलहम्दो से लेकर वन्नास की सीन तक उसके मुंह पर होना चाहिए ना। अब अगर कोई कहे यजुर्वेद में ये है, स्मेत में ये है, इंजील में ये है, तौरात में ये, तो ये जिक्र कुरान कहां है? ये असल समझ। तो जिक्र अली का पंपलेट, जिक्र अली का उन्वान, जिक्र अली का बैनर, और आप सहाबा की तरदीद पेश कर रहे हैं। ये जिक्र अली के साथ ये बगावत है। आप समझ रहे कि नहीं सर? ये चूंकि आपने कहा कि हमारे पॉडकास्ट की एक रियलिटी है कि हम सही समत देना चाहते हैं, और मैंने किसी मौके से कहा था कि जब बात आएगी मुनासबत की तो सिर्फ उन्हीं की बात होगी। सिद्दीक अकबर की जब बात आई तो हमने सिद्दीक अकबर की बात की, शान सैयदा की आई तो शान सैयदा, गरीब नवाज की आई तो हमने वही पेश की। अभी अली की बात हो रही है तो हम सिर्फ अली ही बोल रहे हैं कि नहीं? बेशक अली बोल रहे हैं। और कितने खूबसूरत अंदाज में, आयत मुबाहला में अली, सूरह शुरा में अली, आयत ततहीर में अली, आयत ततहीर में अली, हाँ आयत मुजादला में अली, और आयत मुजादला में तो ऐसे अली हैं कि उसमें कोई है ही नहीं। दीगर आयतों में तो और भी है, लेकिन इनमें इतनी उम्दा खुसूसियत है कि सिर्फ अली ही उन आयतों उन पर अमल किए हैं, और किसी को अमल का शरफ ही नहीं मिला। हुक्म अल्लाह ने उठा लिया, आयत को बरकरार रखा, गोया शान अली को बरकरार रखा अल्लाह ने। जुमले पे गौर कीजिए, हुक्म को उठा लिया, हुक्म मनसूख है, आयत को बरकरार है, गोया उस आयत से सिर्फ शान अली और निशान अली को रखना चाहता है अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या कहें, हुक्म उठा लिया, शान अली बाकी। सुभान, हुक्म मनसूख है, अब अमल नहीं कर सकते, अमल का हुक्म ही नहीं है, क्योंकि मेरे अली ने सिर्फ अमल कर लिया है। खुसूसियत नहीं, ये निशान है, ये शान है, ये निशान अल्लाह ने अली की रखी, ये शान अल्लाह ने अली की रखी। लेकिन अफसोस ये है कि जैसे आप ये पेश कर रहे हैं ना, अब दूसरों को मतलब जेर करना, दूसरों के खिलाफ, दूसरों से भी मुराद वो जो सहाबा है, कामयाब जमात है, उनको जब तक 3-4 गाली गलौज ना कर दे, ये शान ही नहीं इनका पूरा होता। ये कैसी बात है यार? अरे जिस कुरान में अली है, इस कुरान को छूने का अगर हुक्म है तो बावजू यार, गाली बकने वाली जबान से कुरान पढ़ोगे, पाक जबान लाओ यार जिक्र अली के लिए, क्योंकि आयत तत्वीर में है अली। अल्लाह ने इरादा फरमा लिया है कि उन्हें पाक रखें, पाक रखें, तत्हीर, खूब पाक रखें, पाक। आप समझ रहे हैं ना?
اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا ارادہ ہے پاک رکھے، تو اللہ کا ارادہ تو غلط نہیں ہو سکتا نا، اس کا مطلب پاک کر دیا۔ اب ہم اگر ان کا ذکر پاک کریں گے تو ہم کو پاکی مل جائے گی یار، الحمدللہ۔ تو میں دو بات کہنے جا رہا ہوں اس تمہید میں کہ جب بات آئے کسی بھی صحابی کی تو بس اسی کی شان بیان ہو، یا کسی بھی صحابیہ کی تو اسی کی شان بیان ہو، یعنی ون وے پازیٹو۔ یہ دنیاوی مثال اور دو، آپ نوشہ بنے ہیں تو 5 سال پرانے نوشہ سے ہم گلے نہیں ملیں گے، آپ ہیں کرسی پہ، باپ سے بھی نہیں ملیں گے، ہم پہلے آپ سے ملیں گے، ٹاپک آپ ہے نا۔ اس کا مطلب یہ باپ کی توہین نہیں ہے، بلکہ باپ تو اور خوش ہوگا، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو آج کرسی ذکر شان پر علی بیٹھے ہیں، اس لیے صرف علی کا ذکر کرو آپ، اور اس لفظ سے کوئی مس لیڈ اور مس گائیڈ نہ ہو کہ علی ہی کا ذکر جائز ہے اور نہیں آپ نے کہا تھا، ایسا نہیں، ابھی علی کا ذکر ہے، ابھی علی کا ذکر ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ بات آئے گی تو ہمیشہ آئے گی، امام اعظم کی بات آئے گی تو امام اعظم کا، اویس قرنی کی بات ہے ان کا، ابھی دیکھیے آئے نا شعبان میں امام اعظم آئے، اویس قرنی آئیں گے، امام جعفر صادق آئیں گے کنڈے میں الحمدللہ، تو پھر ان کا ذکر ہوگا۔ اس سے ذہن مل گیا آپ کو کہ گالی گلوج والی محفل میں ہرگز نہ جائیں، ہرگز نہ بیٹھیں، سر کھلے ذاکروں کی محفلوں میں خدا را نہ جائیں، یہ دل ایک ہی دیا ہے یار، صرف محبت کے، یہ دل میں بغض کا کانسیپٹ نہ ہو، یہ دل صرف محبت کے لیے، کیونکہ دل بگڑتا ہے تو پوری باڈی بگڑتی، نبی کا فرمان ہے، اور دل صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دل جس کا صحیح نہیں ہے، دل جس کا صحیح نہیں ہے وہی ہاتھ سے ظلم کرے گا، وہی لات سے تکلیف دے گا، وہی زبان سے تکلیف دے گا، اور جس کا دل صحیح ہے اس کے پورے پارٹس آف باڈی ذکر کرے گا، پازیٹو رہے گا۔ اب محبت سے ایک جملہ کہوں، ذکر علی کرنے والا دہشت گرد نہیں ہو سکتا، ذکر علی کرنے والا کبھی بھی دوسرے کا دل دکھا نہیں سکتا، ذکر علی کرنے والا کبھی بھی کسی کی اس کی بالخصوص تردید نہیں کر سکتا جس کی شان اللہ پاک نے وعدہ کے اعتبار سے فرمائی، وعید کے اعتبار، وعدہ کے اعتبار سے فرمائی کہ ہم نے سب سے جنت کا وعدہ لے لیا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ تک بلا تفریق سارے صحابہ جنتی ہیں، اور جنتی کے لیے زبان کیسے کھلے گی؟ اس کا مطلب ہماری زبان، آپ کی زبان جو نہیں کھلتی ہے، اللہ پاک نے ہمارے دل کو صحیح رکھا ہے، اور ہم دوسروں کو بھی یہی ذہن دینا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے یوٹیوب پر بھی دیکھے ہیں اور بہت سارے نوجوانوں سے بھی سنے ہیں کہ ہم ابھی وہاں سے آئے، ہم ابھی یہاں سے آئے، انہیں یہ بولے، انہیں یہ بولے۔ میں نے کہا ٹاپک کیا تھا؟ تو حضرت عباس کا ٹاپک تھا، اب کیا فاطمہ کے بارے میں کیا سنے؟ کچھ بھی نہیں بولے، دوسروں کے بارے میں اتنا بولے اتنا بولے۔ ہلو، تو آپ کنفیوز ہونے کے لیے اس مجلس میں گئے تھے؟ اس لیے بیٹھو آج شان علی، میں نے آیتوں کے ذریعے سے بتا دیے ہیں آپ کو اشارہ کر کے، مودت کا بھی کانسیپٹ بتا دیا ہے میں نے، ٹھیک ہے؟ آیت تطہیر کی تھوڑی سی وضاحت میں کر رہا ہوں۔ آیت تطہیر میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ میں آیت میں لفظ انما پر تھوڑی سی بحث کروں گا، اور آگے میں نشان علی اور شان علی کو سمجھیے گا۔ پھر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 12 تلاوت کروں گا، اور اس ایک نئی بات اس میں آج دوں گا آپ کو میں۔ انما کہتے ہیں کلمہ حصر ہے، یہ کلمہ حصر کا مطلب ہے سواد را۔ کلمہ حصر آج کے حساب سے انگریزی ماڈرن زبان کے اعتبار سے سمجھاؤں تو اونلی کے معنی ہے۔ انما اونلی، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ارے اونلی، یہ چاہت جو ہے اونلی اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے۔ صرف اگر کہہ دیتے اللہ چاہتا ہے تو اس میں کامن پہلو ہو سکتا، اللہ اونلی چاہتا ہے، اونلی اللہ چاہتا ہے، اللہ ہی چاہتا ہے۔ اے گھرانے والوں، تجھ سے ہر طرح کی نجاست اور ناپاکی کو دور کر دے، عمل کی ناپاکی، عقیدے کی ناپاکی، سب کو کیا کر دے؟ دور کر دے، اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔
اللہ اپنے ارادے میں مخالف ہوگا؟ نہیں. اس لیے ہماری آنکھ آل رسول اور سادات کرام کے حوالے سے جنہوں نے اپنی سیادت کو، عالیت کو، فرزندیت کو برقرار رکھا ہے، اس آئینے میں دیکھیں، اپنی چاہت کو ایڈ نہ کریں، اللہ کی چاہت کے تابع ہو کر کے ان کو دیکھیں، تو الحمدللہ یہی کہنا پڑے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت، یہ آیت جب اتری نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے، سبحان اللہ. چادر کسا کے نیچے کس کو لیا؟ چادر کے نیچے 4 کو لیا، خود بھی تشریف لے گئے اور کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی وغیرہ. اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. بتاؤ علی کو نبی نے اہل بیت کہا کہ نہیں؟ بے شک کہا. ہے ہمت کہ اب علی کو الگ کر دو؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اہل بیت مصطفیٰ، اور نبی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے ہیں علی، گھرانے والے ہیں علی، ایسے ہی مرکز ولایت نہیں بن گئے ہیں، وہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں. آیا سمجھ میں؟ تو ایک تو انما اللہ چاہتا ہے، اور ایک لفظ کہا میں نے، سیادت کو جنہوں نے برقرار رکھا، فرزندیت کو برقرار رکھا، اپنے سلسلے کو، اپنی شاخوں کو اس جڑ سے، شجر نبوت سے قائم رکھا، عقیدے اور عمل کو بالکل برقرار رکھا، رفض و خروج ان کے پاس نہیں آئے، تو سمجھیے کہ ہمیں آنکھ بند کر کے ان کے قدم کو چومنا یہ سعادت ہی نہیں، عبادت ہے، بڑی عبادت ہے. اسی لیے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کو سمجھیے تو ایسے ایسے دیکھتے تھے محفلوں میں، آگے کوئی اگر بیٹھا بھی ہو نا، یہ کرتے تھے چہرہ، یہ کرتے تھے چہرہ. ایک مرتبہ پوچھ لیا بیٹی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ مطلب ادھر ادھر کیا ڈھونڈتے ہیں؟ تو میں علی کو دیکھتا ہوں. کیوں؟ النظر الی علی عبادت، کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، میرے حبیب نے کہا. بتائیے ان حضرات میں اتنی محبت کی اسٹرانگنس ہے، اتنی اخوت و بھائی چارگی کا ماحول ہے، یہ 1400 سال کے بعد یہ ڈیوائڈ پیش کر رہے ہیں، ڈویژن پیش کر رہے ہیں. یہی محبت تو دیکھ کر رب نے کہا تھا کأنہم بنیان مرصوص، یہ تو شیشے میں پلائی ہوئی دیوار کی طرح دکھتے ہیں. یہ صحابہ کی جماعت. بہرحال اب جو میں کہنے جا رہا ہوں ایک نئی بات ہے، وہ سمجھیے. سورہ کہف آیت نمبر 12 کے تحت میں نے شان نشان سب پیش کر دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور تمہید بھی کہہ دیا ہے کہ جب قرآن میں مل جائے اور نشان تو اب کہیں اور نشان تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں سے مراد ملے تو ریلیٹڈ آف قرآن کرو، ایسا نہ ہو کہ کنفیوز اس سے ہو جاؤ اور قرآن کو بالائے طاق رکھ دو. نہیں، کنفیوز ہونے والی باتیں اگر آئے تو اسے آپ ریجیکٹ کر دو اور قرآن کو دیکھو، ٹھیک ہے؟ ہاں، بڑی اہم بات ہے. اور سورہ کہف کی آیت نمبر 12 کے تحت ام التفاسیر تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کے حوالے سے بڑی اوتھینٹک بات ہے، اور آپ سنیں گے تو بڑا لطف آئے گا الحمدللہ. مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں میں سے کوئی چوری کر لیا. ذرا غور کیجئے گا، اور وہ بہت کالا بندہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو اسے حضرت علی نے اس عمل کی وجہ سے ان کا ہاتھ کاٹ دیا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ حضرت علی کے پاس سے نکلا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القرا سے ملاقات ہوئی. تو ابن القرا نے کہا کس نے تمہارا ہاتھ کاٹا؟ تو اس بندے نے کہا، جملے پہ غور کریں آپ، سچائی کو قبول کرنا یہی ہے محبت علی. سچائی کو قبول کرنا. ہم سے اگر غلطی ہو جائے، آپ سے کبھی کچھ ہو جائے تو میں ٹوک دیتا ہوں، قبول کر لیتے، یہ ہے محبت علی.
گویا اپنی اصلاح کو قبول کرنا یہ علی کی محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اکڑ جانا علی کی محبت نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے, جب ان سے پوچھا گیا کس نے ہاتھ تمہارا کاٹا, تو اس بندے نے کہا جملہ, امیر المومنین, رئیس المسلمین, داماد رسول, شوہر فاطمہ, بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تعریف کے کلمات ہیں. آج اگر کوئی آپ کا ہاتھ کاٹ دے تو سوچئے ذرا, مگر یہ کیا کہہ رہے, یہ کتنے تعریف کے کلمات سن کر ابن القرا نے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹا, پھر بھی تو اس کی تعریف میں ایسے ایسے خوبصورت الفاظ بول رہے. اور سمجھنے کی بات بھی ہے, آٹومیٹک سوال ہو بھی سکتا ہے نا. خیر, تو اس بندے نے جواب دیا جو واقعی بالکل جانتے ہیں کس روشنائی سے لکھنے کے قابل ہے, سونے نہیں زمرد جو بھی اعلیٰ قسم کی روشنائی ہو. سنیے جواب دیا, کیوں نہ میں ان کی تعریف کروں, بے شک انہوں نے میرا ہاتھ حق شرعی کے ساتھ کاٹ کر مجھے جہنم سے خلاصی عطا کر دی ہے. جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو اس بات کی اطلاع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. آپ سمجھ رہے ہیں سب جملہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس کالے غلام کو بلایا, پھر اپنا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھا, اپنا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھا اور اسے ایک رومال سے ڈھانپ دیا. قرآن پیش کر رہا ہوں میں, سورۃ الکہف کی آیت نمبر 12 کے تحت تفسیر کبیر. کیا کر دیا؟ رومال سے ڈھانپ دیا اور دعاؤں میں مشغول ہو گئے. اس کے بعد ہم لوگوں نے آسمان سے ایک آواز سنی, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ہاتھ سے ردا ہٹاؤ. ہم لوگوں نے اسے ہٹا دیا تو اچانک دیکھتے کیا ہے کہ اللہ کے اذن اور اس کی خوبصورت بناوٹ سے اس بندے کا ہاتھ بالکل اچھا ہو گیا. پہلی بات, اور میں نے قرآن پاک اور تفاسیر کے ذریعے سے اسی لیے بولتے اپنی کتاب مت لکھو, خدا کی دی ہوئی کتاب سے شان علی بیان کرو. کلیئر بات سمجھ میں آئی؟ چلیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. محترم سامعین اور ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا. ہم نے مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور مفتی صاحب سے سوال کر رہے تھے عظمت علی پر. مفتی صاحب نے قرآن کی وہ صورتیں بتائے ہیں جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آن نشان موجود ہیں, جس کے جو آیتیں ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 62, 63, 64, سورہ احزاب میں آیت مباہلہ میں علی ہے, سورہ احزاب میں علی ہے, سورہ شورا میں 23 اور 24 آیت میں مولا کائنات کا ذکر علی, سورہ دہر میں 7 آیت نمبر 7 اور 8 میں علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ملتا ہے, اور سورۃ مجادلہ میں عظمت علی مل رہا ہے, اور آیت تطہیر جو بیان کی ہے اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے بہت ہی اچھی جو ہے ہمیں توضیح فرمائی ہے, بتایا ہے کہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں حضرت فاطمہ, حضرت امام حسن, امام حسین علی رضی اللہ تعالیٰ کو لے لیے اور لے کر اللہ سے کہنے لگے, اور خود اس چادر میں ہے حضور پنجتن الحمدللہ ڈھانپ کر اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے دعا کیے ہیں. یہ آیت تطہیر کی تحت تفسیر میں آپ کو آیت تطہیر میں الحمدللہ علی ہے. اور سورہ کہف آیت نمبر 12 کے تحت امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اتنی پیاری بات کہی ہے, علی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے نے چوری کی ہے. ایک دم نئی بات ہے, یہ روایت تو میں نے سنی نہیں. ناظرین آپ ضرور محظوظ ہوئیں گے انشاءاللہ تعالی, اس کو سنیے اور عربی تفسیر دیکھیں.
عربی تفسیر امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی تفسیر میں لکھے ہیں بتائے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو مولا کائنات کا چاہنے والا چوری کر لیے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کر اس کے ہاتھ کاٹ دیے تھے اور سلمان اور جا رہے تھے وہ جو اس کے ہاتھ کاٹے صحابی کے جا رہے تھے راستے میں ملاقات سلمان فارسی کی ہوتی ہے اور ابن کرا سے ملاقات ہوتی ہے کس نے کاٹے تو علی رضی اللہ عنہ کی نام شان سے لے رہے ہیں داماد پیغمبر مولا کائنات باب العلم میں میرے ہاتھ کاٹے ہیں بس یہ بات سننا تھا سلمان فارسی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گئے اور بولنے لگے ایسا بولے تو ایک رومال منگائے رومال منگا کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے ہاتھ کاٹے تھے رومال وہ ہاتھوں پہ ڈال کے آسمان کی طرف دیکھ کے دعائیں کرنے لگ گئے اس کے بعد آسمان سے آواز آئی سبحان اللہ مشکل کشا ہے ہاتھ کی مشکلات میں تھے ہائے سبحان اللہ حضرت مشکل کشا نے ایک رومال دیکھا مشکل کشائی پر خوش ہوتے ہیں الحمدللہ علی قرآن قرآن میں